آج سے تقریباً 6 سال پہلے میرے کلینک پر ایک لڑکی آئی۔ وہ بہت بیمار تھی۔ میں نے اس کا چیک اپ کیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہوا۔ میں پہلی ہی نظر میں اپنا دل اس پر ہار گیا، لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج چلتا رہا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور جب میرے کلینک پر آخری بار آئی تو میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اپنا نمبر مجھے دے دیا۔ ایک دن میں نے اسے کال کی۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے کہا، جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کی کال ضرور آئے گی۔ میں نے اس سے کہا، کیا کر رہی ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا، حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ڈال کر کہا، حالات سے کیا لڑنا؟ آپ یہ بتائیں آپ رہتی کہاں ہو؟ اس نے بات ٹال دی، ڈاکٹر صاحب میں کہاں رہتی ہوں؟ اسے چھوڑیں، آپ بتائیں آپ نے میرا نمبر کیوں لیا تھا؟ میں مسکرانے لگا، آپ جانتی ہو آپ کتنی خوبصورت ہو، آپ کو خدا نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں؟ آپ کے نصیب کو کیا ہوا؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں نا مجھ سے؟ وہ بات کر رہی تھی کہ میرے پاس مریض آ گئے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اب اس طرح روز بات ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں جانتی ہوں آپ کا عشق کہاں تک ہے، آپ بتا دیں کب آنا ہے آپ سے ملنے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا، صرف اس کی ماں اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں۔ وہ دن میں ہی مجھ سے بات کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا کہ رات میں بات کر لیا کرو۔ اس نے کہا، میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، رات میں بات نہیں کر سکتی۔ خیر ہماری باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ میں اس کی بہت عزت کرتا تھا، اس پر اپنا حق جتاتا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنا پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے کہتی تھی، ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی بیوی ملے۔ میں تڑپ کر اسے کہتا، نمرا میری ہمسفر بس آپ ہی ہیں اور صرف آپ سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں آپ کے لائق نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے اسے میں جتنا بھی ڈانٹتا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہیں کرتی تھی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ وہ میری ڈانٹ سنتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، آپ جتنا چاہیں غصہ کر لیں، میں آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی محبت پر مر مٹ جاتا۔ خیر میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا، مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی۔ سب بہت خوش تھے۔ سب کہہ رہے تھے، جلدی سے نمرا کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ میں نے نمرا کو کال کی، نمرا اپنے گھر کا پتہ دو، میرے ماں باپ آپ کے گھر رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار اس کو فون کرتا رہا پر اس کا فون بند آ رہا تھا۔ اس طرح 5 دن گزر گئے، ابھی بھی اس کا فون بند ہی آ رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ اس نے کبھی اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں دیا تھا۔ ایک دن میرے قریبی دوست کی شادی تھی۔ اس نے مجھے بھی دعوت دی تھی۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن وہ بہت ضد کر رہے تھے، اس لیے چلا گیا۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ میں وہاں گیا تو میرے دوست کہنے لگے، بہت ہی خوبصورت ناچنے والی بلوائی ہے، کیا ناچتی ہے یار۔ لیکن میں تو نمرا کی یاد میں اداس تھا۔ وہ اچانک نہ جانے کہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، پروگرام شروع ہو رہا تھا۔
سب لوگ سیٹیاں بجا رہے، کچھ لڑکیاں ناچتی ہوئی اسٹیج پر آئی، میوزک بجنے لگا۔ پھر ایک قیامت مجھ پر گزری۔ میری نظر نے جو دیکھا مجھ کو زندہ کو ہی مردہ انسان بنا دیا، کیونکہ میرے سامنے نمرا تھی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک ناچنے والی تھی۔ میں تڑپ گیا۔ نمرا کی نظر مجھ پہ پڑی، اس نے اپنے قدم روک لیے، میرا جسم کانپنے لگا، میں ہار گیا۔ میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اسٹیج سے اتری، میرے پاس آئی اور کچھ کہنے لگی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ کچھ کہتی، میں نے ایک اور زوردار تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظر جھک گئی، میں نے اسے دھکا دیا۔ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے اور اپنی باہوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اسے اگنور کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ میں بہت پریشان تھا، مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ مجھے نمرا پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ساری رات بہت تڑپتا رہا۔ سارے دوست حیران تھے کہ کیا ہوا ہے۔ میں 2-3 دن تک کلینک پر نہیں گیا۔ جب کلینک پر گیا تو میں ایک مریض کو چیک کر رہا تھا، اتنے میں ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، نمرا؟ میں نمرا کا نام سنا تو چلانے لگا، اس کا نام مت لو میرے سامنے۔ وہ لڑکی بولی، ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لیجئے، وہ بیچاری حالت سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ آپ ایک بار اس کے گھر جا کے دیکھنا، آپ سب سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی ہے۔ ایک بات بتاؤں، وہ دل کی بہت اچھی لڑکی ہے، پلیز اس کو سنبھال لو۔ وہ تھک گئی ہے زندگی سے لڑتے لڑتے۔ اس کی ماں کو کینسر ہے اور اس کی دونوں بہنیں چھوٹی ہیں، اسکول میں پڑھتی ہے، عزت سے جینا چاہتی تھی پر زمانے نے اس کو نوچ کھانا چاہا۔ بس اس سے آگے کچھ نہ بولوں گی۔ میں خاموش تھا۔ رات کو گھر آیا، بہت اداس تھا۔ اگلے دن نمرا کے گھر چلا گیا۔ دروازے کی کنڈی بجائی تو اس کی چھوٹی بہن دروازہ کھولا۔ میں گھر میں داخل ہوا۔ نمرا کی ماں چرپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ نمرا مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ؟ میں ہلکے سے مسکرایا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ نمرا کیا کرتی ہے۔ نمرا نے مجھے بہت سمجھایا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، حالات مجبوری کے تماشے ہیں میری جان، آپ اپنا پیٹ پالنے کی خاطر ناچنے لگی، میں ہوں نا، اب آپ سب بھول جائیے، اب سے آپ میری عزت ہیں۔ نمرا بلک بلک کر رونے لگی۔ سب بہت خوش تھے، ہماری شادی ہو گئی۔ یہ تھا تو ناممکن، پر ایک سچا آدمی ہمیشہ عورت کی عزت کا رکھوالا بنتا ہے۔ شاید میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا نمرا ناچنے والی تھی۔ آج کل زیادہ تر لوگ بھوکے کتوں کی طرح عورت کو نوچنا چاہتے ہیں، عورت کے کردار پر بھونکنے لگتے ہیں۔ تو کیسی لگی گائز اسٹوری آپ کو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔